علیکم دوستوں، انسائڈ پہ مادم فخر میں خوش آمدید۔ آج کیا ہوگا؟ اسلام آباد میں نا ماحول بدل گیا، بتایا جا رہا ہے کہ بڑی لمبی لمبی شرطیں لگ گئی ہیں۔ لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جناب دوستو نواز شریف اس وقت ریٹ کی جا رہا ہے، کیونکہ آج بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے۔ نواز شریف کی گرفتاری یا عدم گرفتاری کا فیصلہ ہونا ہے، اور خاص طور پر اسلام آباد میں اس وقت اسی ایک نقطے کو لے کر جو سوال ہے وہ زیر گردش ہے، اور ہر ایک بندہ یہی بات پوچھ رہا ہے کہ نواز شریف کی گرفتاری کیا ہو سکے گی، یا نواز شریف کی گرفتاری کے لیے کچھ اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ اور اس معاملے کے حوالے سے آج اسلام آباد میں تقریباً 2:30 بجے کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو نواز شریف صاحب نے حاضر ہونا ہے۔ نواز شریف صاحب نے درخواست دی ہے اپنی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی بحالی کے لیے۔ اپیلوں کی بحالی کے لیے درخواست کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی جو سزائیں ہیں وہ بحال ہوں گی۔ سزائیں بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی وہ گرفتاری جو ابھی تک نہیں ہوئی تھی وہ گرفتاری کرنا لازم ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس جانا پڑے گا احتساب عدالت میں، جہاں پر جج محمد بشیر آج تینوں اکھیاں اڈیک دیاں کی صدائیں لگاتے ہوئے نواز شریف کی راہ تک رہے ہیں، اور وہاں پر بھی نواز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے ہی سوال زیر بحث آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ اس وقت نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی یا سزاؤں کی جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی گرفتاری ہوگی۔ اور اس بات کا جائزہ لینے کے لیے یا اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کی جو وطن واپسی ہے وہ اسی ایک گریٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفاہمت کا نتیجہ ہے، جس کے تحت نواز شریف صاحب وطن واپس آئے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے لے کر اب تک ہونے والے ایونٹس اس بات کو مکمل طور پر انڈورس کر رہے ہیں کہ نواز شریف اس ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے جب بھی الیکشن ہوں گے۔ لہٰذا جو فیوچر کا وزیر اعظم ہے اور جس نے اب آ کر جو ہے اپنی پارٹی کی باغ ڈور کو سنبھالنا ہے، اس کی سیاست کو سنبھالنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور عمران خان کو دونوں کو ایٹ پار نہیں کیا جا سکتا گرفتار کرنے کے لیے۔ اور اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صرف ایک آئی واش ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ شاید نواز شریف کی گرفتاری نہیں ہو پائے گی، اور اس کی بڑی سالڈ وجوہات ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی بھی مجرم کو سزا درست ملی ہے یا غلط ملی ہے، اس کو پاکستان سے جانے کی اجازت ہی ملنا محال ہے، آؤٹ آف کوسچن ہے۔ بندہ جیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے، لیکن وہ عام اپنے ہی ملک کے کسی ہسپتال میں جانے کے لیے اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، ہسپتال نہیں جا سکتا وہ، اور اگر چلا بھی جائے گا تو اس کو ہاسپٹل کے بیڈ سے ہتھکڑی لگا کر باندھ کے رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل موجود ہوگا 24 گھنٹے۔ کیا پاکستان کی اشرافی اگر جیل میں جاتی ہے تو ان کو یہ سہولیات ملتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ان کے لیے 5 اسٹار رومز اویلیبل ہوتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ شہد پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ شرجیل میمن صاحب کے ہاسپٹل کے روم میں جب ثاقب نثار نے چھاپا مارا تھا تو ان کے فریج سے، ہاسپٹل کے فریج سے شہد اور زیتون برآمد ہوا تھا، شہد اور زیتون کی بوتلیں برآمد ہوئی تھیں، اور یہ ثاقب نثار صاحب نے خود برآمد کی تھیں، کسی اور نے نہیں برآمد کی تھیں۔ لیکن ثابت آج تک اس معاملے پر کوئی ایک رتی برابر پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا جانا کسی قانون کے مطابق نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا آنا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتار کرنے کی بجائے آج تک کی مہلت دینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ دوسرا، کبھی ایسا ہوا کہ نیب نے، ایف آئی اے نے، کسی نے بھی جا کے کہہ دیا کہ جب ہم نے اس بندے کو گرفتار نہیں کرنا ہے، اور بندہ سزا یافتہ ہے، سزائیں ابھی تک انٹیکٹ ہیں، معطل بھی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی کوئی گرفتاری نہیں ہونی۔ آج جب یہ 2 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، اور ان کے ساتھ اس 2 رکنی بینچ میں دوسرے معزز جج صاحب ہوں گے میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب، وہ جب ان کے پاس یہ اپیلوں کی بحالی کا معاملہ آئے گا، اپیلیں بحال بھی ہو جائیں گی، نواز شریف صاحب کے رائٹ آف اپیل کو انڈورس بھی کیا جائے گا، اور نواز شریف کی گرفتاری کے لیے ان کو مزید مہلت دیتے ہوئے ان کو احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا، جہاں پر جج محمد بشیر صاحب موجود ہوں گے، اور جج محمد بشیر صاحب نیب سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو جو ہے وہ نواز شریف کی گرفتاری چاہیے، کیا آپ کو نواز شریف کی سزا معطلی پر
کوئی اعتراض ہے تو وہاں سے جواب آئے گا نہیں جناب ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لہٰذا جب نیب کو اعتراض نہیں ہے, جب اسٹیٹ کو اعتراض نہیں ہے, تو پھر عدالت کون سا اعتراض کرے گی؟ عدالت کہے گی ٹھیک ہے جناب آپ کی سزائیں کو معطل کیا جاتا ہے. سزائیں معطل ہونے کے بعد نواز شریف صاحب ایک فری سٹیزن کے طور پر جو ہے اپنی سیاست کی باغ ڈور سنبھالیں گے. دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں اور وہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے. جس وقت میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب لاہور میں موجود نہیں ہے, نواز شریف صاحب مری میں ہیں, ٹھیک ہے جی. اور نواز شریف صاحب کل صبح لاہور سے روانہ ہوئے تھے اور وہ مری چلے گئے تھے. اب ایک بندہ جو 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی یا وٹ ایور اب اس کو جو بھی کہیں وہ نپٹا کر اپنے اہل خانہ کے پاس آیا ہو اور یہاں پر چند گھنٹے گزارنے کے بعد, تقریباً 36 گھنٹے جاتی عمرہ میں گزارنے کے بعد, نواز شریف صاحب اس مرسیڈیز گاڑی میں جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی تھی اس گاڑی میں سوار ہو کر بطور وزیر اعظم, جو گاڑی ان کو ملی تھی اس میں سوار ہو کر, جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے دی تھی, اس پر سوار ہو کر وہ چلے جائیں مری. اور مری میں جاتے ہوئے ان کے ساتھ موجود ہوں محترمہ مریم نواز اور اسحاق ڈار صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مری جانا کوئی خام خواہ کی بات نہیں ہے, ایک پلینڈ ایکٹیویٹی ہے. کیونکہ مری میں صرف جو بندہ 2 دن کے لیے باہر ہو اس کا 1 دن مری میں گزارنے کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مری میں نواز شریف صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوں گی, کچھ ایسی شخصیات وہاں پر نواز شریف صاحب کی منتظر ہوں گی جو نواز شریف کے مری پہنچنے سے پہلے ہی مری میں ان کی رہائش گاہ پر موجود ہوں گی. ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے نہیں آتے, نواز شریف کے آنے سے پہلے مری میں ان کے رہائش گاہ پر موجود ہوں گے اور نواز شریف کے جانے کے بعد مری سے ان کی رہائش گاہ سے برآمد ہو جائیں گے. لیکن اس دوران وہاں پر ہونے والی جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی, کیونکہ مری میں نواز شریف کا جانا میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ٹھوس جسٹیفیکیشن کوئی بھی دے سکتا ہے. ادروائز لاہور میں رہتے ہوئے, اپنی رہائش گاہ پر رہتے ہوئے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرنا نواز شریف کے لیے زیادہ بہتر تھا. یا اگر انہوں نے جانا بھی تھا تو اس بات کا اس طریقے سے تاثر دیا جا سکتا تھا کہ نواز شریف اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر وہ سابق حکمران اتحاد کی لیڈرشپ سے ملاقات کریں گے. لیکن کسی لیڈر کے ساتھ کوئی ملاقات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی حکمران اتحاد, یعنی سابق جو حکمران اتحاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جو آج ہونے والی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بندہ لندن سے آیا ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے, اور وزیر اعظم گرفتار ہونے نہیں آیا, وزیر اعظم یہاں پر حکومت کرنے آیا ہے. اور اس وقت تمام وہ ادارے جو حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں وہ اس وقت اس بات پر متفق ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوگا. اب اس کھیل میں سے کیا چیز خیر برآمد ہوتی ہے, شر برآمد ہوتا ہے, یہ تو آج شام تک ہی سامنے آئے گا. البتہ اسلام آباد میں آج ماحول بہت ہی زیادہ گرم ہے, اور خاص طور پر کل جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جس میں 5 رکنی لارجر بینچ کی طرف سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے مقدمہ چلانے کے اقدام کو کالا دم قرار دیا گیا تھا, وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے معاملہ. کیونکہ ایک جو چیز وہ یہ سامنے آئی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے اپنے ہی پروسیجرز کے اندر موجود ہے, اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے تمام بینچز جو ماضی میں آئین کی تشریح کر چکے ہوں, فوجی عدالتوں میں سویلینز کا مقدمہ چلانا ایک جو ہے اس کی اجازت دینا ایک آئین کی تشریح ہی ہے, تو اس میں جو فیصلے دیے جا چکے ہوں اس کے حوالے سے جو قواعد ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے ہی نمایاں ہیں, اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو پروسیجرز ہیں وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ واضح ہیں, اور میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب نے اس حوالے سے کچھ ریسرچ کی ہے جس کا عکس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں میاں داؤد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سویلین کے فوجی ٹرائل پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ غیر مؤثر ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق اگر ایک نقطے پر ایک تعداد کا بینچ فیصلہ دے دے تو اسی تعداد کا بینچ اس نقطے پر مختلف فیصلہ نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو وہ غیر مؤثر فیصلہ ہوگا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ جو
21 کا کوئی فیصلہ ہے جس کی انہوں نے وہ نظیر پیش کی ہے، اور اس میں ان کا یہ پریسیڈنٹ جو انہوں نے دیا ہے وہ بھی اس حوالے سے دیا ہے کہ، اور اس کے اندر یہ بات وہ یہ کہتے ہیں ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ بائنڈنگ پریسیڈنٹس اسکوپ. Earlier judgment of a bench of the Supreme Court was binding not only upon the benches of smaller numeric strength but also upon the benches of co-equal strength. A bench of co-equal strength could not deviate from the view held by an earlier bench, and if a contrary view had to be taken, then the proper course was to request the Chief Justice of the Supreme Court for the constitution of a larger bench to reconsider the earlier view. Smaller bench cannot request for the constitution of a larger bench. اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آئی ہے. یہ جو پریسیڈنٹس ہیں اس کے مطابق کہ یہ جو فیصلہ دیا ہے جس کے اوپر اہل یوتھ اس وقت مٹھائیاں کھا رہے ہیں، ہمیشہ جلدی کر دیتے ہیں مٹھائیاں کھانے میں، ہمیشہ جلدی کر دیتے ہیں، اس مرتبہ بھی جلدی کر دی ہے یہ دیکھے بغیر کہ جناب ابھی تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کا جو فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کی موجودگی میں ابھی رائٹ آف اپیل موجود ہے، اور متاثرہ فریق یعنی اسٹیٹ آف پاکستان وہ اپیل میں جا سکتی ہے، اور اب اگر وہ اپیل میں جاتی ہے تو یہ جو 5 نگینے جنہوں نے یہ والا کیس سنا تھا یہ لوگ اگلے بینچ میں شامل نہیں ہوں گے. نئے جج صاحبان جن کی تعداد 5 سے زیادہ ہوگی وہ اس اپیل کو سنیں گے اور اس کے اوپر فیصلہ دیں گے. ایک تو یہ ان کے لیے پرابلم ہے. دوسرا یہ جو میاں داؤد نے ریسرچ کی ہے یہ بھی بڑی ویلڈ ہے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ والے پریسیڈنٹ نہیں جو قتل یا اقدام قتل یا چوری چکاری اس طرح کی چیزوں کے لیے فیصلے دیے گئے ہوں، البتہ وہ تمام فیصلے جو آرٹیکل 184(3) یا آئینی نوعیت کے مقدمات کے لیے دیے گئے ہوں وہاں پر لارجر بینچز ہی سماعت کر سکتے ہیں اور وہی پچھلے سپریم کورٹ کا فیصلہ انڈو کر سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جج بیٹھے اور کہے جناب 5 رکنی بینچ کا فیصلہ غلط تھا. ممکن نہیں ہے. 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو 6 یا 7 رکنی بینچ ہی نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتا ہے. لہٰذا آج کا یہ جو فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ہی رولز اینڈ پروسیجرز جس کے بارے میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر ان کو آسمانی صحائف قرار دے رہے تھے جس وقت فل کورٹ کی لائیو کوریج جاری تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بھی قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور قانون میں کسی طرح کی تبدیلی ہم سے پوچھے بغیر نہیں ہو سکتی. اب بھی بینچ نے یہ قانون از خود ہی تبدیل کر دیا ہے جس کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. لہٰذا ان پریسیڈنٹس اور سپریم کورٹ کے اپنے پروسیجرز کے مطابق میرا نہیں خیال کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے 5 رکنی بینچ کا اس کے اوپر ابھی کوئی عمل درآمد ہو پائے گا. اس نے ڈیفینیٹلی اپیل میں جانا ہے، اور اپیل میں یہ وہ نقطہ جو میاں داؤد نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ نقطہ یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو پیش کیا جائے گا، اور جیسے ہی ان کے روبرو آئے گا تو پھر یہ ماحول کچھ تھوڑا سا بدلتا ہوا نظر آئے گا. آلدو کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے کیونکہ وہ بینچ 5 سے زیادہ ججز پر مشتمل ہوگا اور کم از کم 7 ججز پر مشتمل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو جو اوریجنل فیصلہ ہے آئینی غیر آئینی اس کو فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کے ٹرائلز کو آئینی قرار دینے کا وہ اس کو کالا دم قرار دے سکتے ہیں، اس کا ریویو کر سکتے ہیں، اس کے اندر مزید کچھ ایڈیشن کر سکتے ہیں. یہ ان کا حق ہوگا کیونکہ وہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہوگا. 5 رکنی بینچ آف سملر اسٹرینتھ ایسا نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں جو ابھی ہمارے سامنے آنے والی ہیں، اور جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئیں گی کچھ نئے ایسپیکٹس بھی ہمارے سامنے آئیں گے. ادروائز آج کا دن اسلام آباد میں بہت ہی زیادہ ہیکٹک سرگرمیوں کا ہے، اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اسلام آباد کے اندر وکیلوں اور عدالتوں کے اندر جو پیشی ہے وہ اس کے لیے ماحول بھی بن چکا ہوگا، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی اس پیشی کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے خصوصی آرڈر جاری کر دیا گیا ہے، خصوصی سرکولر جاری کر دیا گیا ہے. رجسٹرار آفس سے انٹری کارڈ ہولڈر افراد کو ہی کمرے عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی. پٹیشنرز وکلا ٹیم کے 15 افراد، 10 لا آفیسر
اور 30 صحافیوں کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی، ان کے علاوہ کسی اور کو اس کمرہ عدالت جہاں پر 2 رکنی بینچ یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب اور مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب وہ موجود ہوں گے، یعنی کورٹ روم نمبر 1 اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پر صرف ان افراد کے علاوہ کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بھی سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول تیار ہے، شرطیں لگ گئی ہیں۔ یہ ورلڈ کپ سے زیادہ امپورٹنٹ سچویشن ہے جو اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں جاری ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ میچ کون جیتتا ہے۔ میری نظر کے اندر نواز شریف صاحب کو اس میچ میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔